الٹراساؤنڈ ایک ایسی ٹیکنالوجی کہیں مشین کہیں جو بغیر کوئی نقصان پہنچائے جی سر باہر سے ہی مریض کے اندر کی بہت ساری کہانی بیان کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری تشخیص کے کام کو آسان کرنے میں جتنی مددگار الٹراساؤنڈ ہے شاید ہی کوئی اور ایکوپمنٹ ہو۔ ٹھیک ہے، اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ یہ بے ضرر ہے۔ ایکس رے مثلاً تو اس کی شعائیں ہیں، سی ٹی اسکین ہے وہ 500 ایکس رے کے برابر ہے، اور ڈفرینٹ موڈیلٹیز ہیں، ان کی اپنی کمپلیکیشنز ہیں، مریض کے اوپر برڈن پڑتا ہے، لیکن الٹراساؤنڈ کا کوئی برڈن نہیں پڑتا۔ میں بار بار کہتا ہوں اتنا ہی نقصان ہے جتنا ہم یہ پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے یا مریض آپ کے میرے کلینک پہ آتے ہیں تو رستے میں جتنا گاڑیوں کا شور سنتے ہیں اور ہارنز سنتے ہیں ان کا زیادہ نقصان ہے، اور الٹراساؤنڈ کا تھوڑا نقصان ہے، کم نقصان ہے۔ اچھا سر، آگے ہم بڑھتے ہیں تو الٹرا ساؤنڈ چونکہ اس کی جو پراپر طریقہ کار ہوتا ہے، کیونکہ الٹرا ساؤنڈ تو لوگوں نے جگہ جگہ پہ رکھے ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے ہم سیٹ اپ پہ بھی جاتے ہیں تو لوگوں کے پاس الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہیں۔ اب الٹرا ساؤنڈ مشین رکھ کے صرف اس کا اگر آپ کسی کے پیٹ پہ لگا کے کسی کے بازو پہ لگا کے صرف اس کو دیکھ کے ہلکا پھلکا آپ ڈائگنوز کر لیتے ہیں، تو الٹرا ساؤنڈ کا میرا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہوگا عام ویورز کے لیے جو ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، کہ ایک تو الٹرا ساؤنڈ آپ نے ڈیفائن کر دیا کہ کیا ہے، اب الٹرا ساؤنڈ جو کرنے والا بندہ ہے اس کی قابلیت جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے اور وہ کس طرح اس کے اوپر عبور حاصل کر سکے؟ میں آپ کا پروگرام بڑا زبردست ہے، میں اس میں ہر دفعہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جتنے ویورز ہیں نا آئی ٹیک دیم ایز مائی فیملی۔ ٹھیک ہے، آج کا پروگرام جو ٹاپک چھڑ گیا ہے وہ تو ہے ڈاکٹرز سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ میرے لیے بھی ایک چیلنجنگ سچویشن ہے کہ میں انہی فیملیز کو ہی ایڈریس کروں گا آج بھی، ٹھیک ہے، اور چیلنج یہ ہے کہ اگر میں ان کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ الٹراساؤنڈ ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے، کس کو کرنا چاہیے، کون اس کا اہل ہے، جی، اور آپ کو بھی تیاری کرا کے، ادروائز الٹراساؤنڈ کروانا اور چیز ہے، رائٹ ڈاؤن دس ٹھیک ہے، سینٹینس، اور الٹراساؤنڈ کی برشی پھروانا اور چیز ہے، ٹھیک ہے، اینڈ وائس ورسا، ٹھیک ہے، کہ آپ پھیر رہے ہیں 500 روپے میں یا آپ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پراپر الٹراساؤنڈ کرنے کے لیے اور کسی ڈائگنوسس تک پہنچنے کے لیے بالکل ایک فوجی والی مثال ہے کہ بندوق بھی اچھی ہو، ٹھیک ہے، فوجی کی اپنی ٹریننگ بھی اچھی ہو، ٹھیک ہے، اور دشمن بھی غیرت مند ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا جی، طریقے سے لڑنے والا ہو، کوئی اس کا اصول ہو۔ ٹھیک ہے، اسی طرح الٹراساؤنڈ میں میرا ذاتی خیال ہے پرانی مشین اگر آپ 1 لاکھ لیں تو 1 لاکھ روپے سے لے کے 1.5 کروڑ تک مشینوں کی قیمت جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کوالٹیز ہیں، یہ الٹراساؤنڈ مشین کا لیول ہے، جیسے آپ پرانی سائیکل سے شروع ہوں اور V8 اینڈ فلاں 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 مرسیڈیز کا لیٹسٹ ماڈل، BMW کا، تو وہاں تک چلے جائیں تو کہنے کو یہ سواری ہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ پیدل نہیں جا رہے، ٹھیک ہے، بٹ مارکیٹ میں جب بھی پرائس کا ڈیفرنس ہوتا ہے، چاہے وہ مشین ہو یا ڈاکٹر کی الٹراساؤنڈ فیس ہو، ٹھیک ہے، اس کا کوئی لاجک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ایک جیسی مشین رکھ کے بیٹھ گئے، ہم ایک دونوں جیسے اناڑی بھی ہیں اور ہم کہیں جی ہم تو 10,000 لیں گے الٹراساؤنڈ کا، ٹھیک ہے، یہ چیز مارکیٹ میں نہیں چلتی۔ ٹھیک ہے، آپ ایک گولڈ سمتھ کو لے لیں، وہ چاندی یا پیتل کو سونے کے ریٹ پہ کرے کہ جی میں نے دکان بڑی ڈیکوریٹ کی ہے تو میں تو پیتل بھی سونے کے ریٹ، کوئی لے گا اس سے؟ ایک آدھ ہوگا، اس کے بعد وہ فارغ ہے، وہ کام چل ہی نہیں سکتا جس میں آپ کی پرائس زیادہ ہو اور آپ وہ کوالٹی نہ دے رہے ہوں، چاہے وہ ٹریننگ ہو، چاہے وہ الٹراساؤنڈ مریض کے اوپر کر کے اس کو رپورٹ دینا ہو۔ ٹھیک ہے، اگر بات کو میں زیادہ تفصیل سے کروں گا تو پھر وہ تھوڑا سا شکوہ ہو جائے گا ان کا جو ایسے نہیں کر رہے، لہٰذا میں اپنی بات کو محدود رکھوں گا کہ آپ نے کوالٹی ٹریننگ کیسے دینی ہے اور کوالٹی الٹراساؤنڈ پرفارم کیسے کرنا ہے پیشنٹ کے اوپر۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک چیز میں اور چھوٹی سی وضاحت کر دوں وقت ضائع کیے بغیر، کہ میں نے جہاں تک اس کو غور کیا، اپنے استادوں کو دیکھا ہے، پڑھانا ایک شوق ہے، ایک پیشن ہے، اٹس ناٹ ایٹ آل اے بزنس۔ ٹھیک ہے، میں وہ اس کو روایتی عبادت نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے، ہاں ایتھکس ضرور کہوں گا، ٹھیک ہے، کہ میرے سارے کھپنے کا مقصد، اور گورنمنٹ نے ہمیں یہ ڈگری کیوں کرائی ٹھیک ہے، فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں، کہ ایک سارٹ آف ایٹ لیسٹ اس کو غلطی کہہ سکتے ہیں ہو گئی، کہ ایک پالیسی آئی کہ THQs اینڈ RHCs پہ LHVوں کو مجاز کیا جائے کہ وہ الٹراساؤنڈ کریں۔
چونکہ وہاں پہ کوالیفائڈ بندے جاتے نہیں ہیں. سوچے سمجھے بغیر کہہ لیں, اجلت میں کہہ لیں, جو بھی, میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. مشین پرووائڈ کرنا ایک اچھا فیصلہ تھا, ٹھیک ہے, لیکن آپ پرووائڈ کر کس کو رہے ہیں, یہ تھوڑی سی اس میں سکم رہ گیا. اب اس کے منفی اثرات آئے. اب ان کی ایتھیکلی بھی ٹریننگ اتنی نہیں ہوئی تھی. میڈیکل میں تو ایسا خاصا رگڑا لگاتے ہیں MBBS میں, ایسے. اور ایتھکس پہ بہت زور دیا جاتا ہے. ہوا کیا کہ ایک تو رپورٹ غلط, دوسرا میل انٹینشن بھی بیچ میں شامل ہو گئی. ٹھیک ہے, تو ایسے کیسز رپورٹ ہوئے کہ الائیو فیٹسز کے اوپر DNCs ایڈوائز کر دی گئی. اوکے, فار سم فائنینشیل گریڈ اور فار سم لیک آف اسکل. پھر دوڑے یہ کہ جی ان کو ٹریننگ دینے والا کوئی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور بڑی ایکسٹینسو ٹریننگ ہوئی. وقت کے بہترین ٹرینر ڈاکٹر عمران وحید صاحب نے ان بیچز کو ٹرین کیا, ٹھیک ہے, اور وہ خوش قسمتی سے میرے ٹیچر بھی ہیں ادر دین دس کورس بھی. تو یہ تو جنہوں نے عمران وحید صاحب کو دیکھا ہے, ملے ہیں, ان سے کچھ سیکھا ہے, ان کو پتہ ہے کہ وہ کس لیول کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ پھر بھی ایک چیز ہوتی ہے, آپ بالکل اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ کوئی بندہ پولیس میں بھرتی ہوتا ہے یا ڈاکٹر بن کے ہاؤس جاب میں آتا ہے, تو جب تک PMDC میں اس کی رجسٹریشن نہیں ہوتی اس کو علاج کرنے کی اجازت نہیں ہوتی, اس کی ہاؤس جاب کاؤنٹ نہیں ہوتی. اب جب وہ ہاؤس جاب کر رہا ہے, پڑھائی تو وہ پوری کر چکا ہے, لیکن ابھی وہ جھجک رہا ہوتا ہے اور اس کو خود سے پورا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے انجیکشن KCL, میں نے خود اپنے آج سے 35 سال پہلے ساتھی ہاؤس آفیسر تھیں ہماری ایک, تو انہوں نے انجیکشن KCL IV لگا دیا. تو وہ 35 سال پہلے اچھا زمانہ تھا, ٹھیک ہے, کمیونٹی بھی اچھی تھی. اب KCL میں بھی کوئی خرابی نہیں, ڈاکٹر بھی پورا پڑھ کے آئی ہے. بٹ آپ وہ نشانے پہ لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے ہیں. میں جتنی بھی بات کروں گا میں کوالٹی کے حوالے سے بات کروں گا, ٹھیک ہے, کہ منیمم آپ کو ٹریننگ کے ساتھ اتنا ایکسپیرینس بھی دلوایا جائے. فار ایگزامپل MIT ایک بہت اچھا کورس ہے, لیکن اس میں مشین کے قریب ہی نہیں جانے دیتے, 2 سال بعد ڈگری پکڑا دیتے ہیں. اور MIT ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی ہینڈز آن ہوگا, پریکٹیکل کرایا جائے گا, وہ پوری فیس دیتے ہیں اور کہتے ہیں سر تھیوری کا ہمارے پاس کتابوں کا انبار لگا ہوا ہے, اور ہم نے ان میں سے پریکٹیکل نہیں ہے. پریکٹیکل نہیں ہے, مشین پکڑنی کیسے ہے, سامنے وہ چیز آ گئی ہے. یہ ورسٹ ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے کچھ کمپنیز خاص طور پہ وہ ٹریننگ دیتی ہیں, وہ دیکھنے میں فیس کم رکھتی ہیں, وہ مشین میں مارجن اپنا پورا رکھتی ہیں, اور وہ سمہاؤ ہو جاتا ہے. اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ حقیقت بات ہے, وہ آف دا ریکارڈ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو بھی مشین بیچی, وہ اپنا مارکیٹنگ سکل گنتے ہیں, ان دائیوں کو بھی بیچی جو ڈیلیوری کو ڈرائیوری کہتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ کیسے سمجھی. اور یہ حلفاً یہ الفاظ ہیں ان کے کہ جی وہ ان کی بہو نے BA کیا ہوا ہے, تو انہوں نے وہ پردہ بھی کرتی تھی تو دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے بات سنی, پھر اپنی ساس کو وہ سمجھا دیتی تھی. پیشنٹ کا فزیکل ایگزامینیشن ہے ہی نہیں, اب انہوں نے بات کی, پہلی بات وہ ڈاکٹر یا ٹرینر نے نہیں جا کے بات کی, ٹھیک ہے, وہ انجینئر نے بات کی کہ مشین ایسے چلتی ہے. ٹھیک ہے, وہ بہو نے پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے سن لی. بہو نے پھر اپنی ان پڑھ ساس کو سکھایا. اب ساس ڈیلیوریاں بھی کر رہی ہیں اور مریضوں کا الٹرا ساؤنڈ بھی کر رہی ہیں. یعنی یہ بھی ایک لیول ہے. یہ بھی ایک لیول ہے. تو میں اگر تھوڑا سا بٹر مجھے اجازت دیں جی سر, تو سارے اس کے لیے میں علامہ اقبال کا ایک مصرع, کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور, اٹ از آل اپ ٹو یو. ایسے ہی ہے. آپ پیٹ بھر جائے گا, آپ کرگس کی طرح کھانا چاہتے ہیں یا آپ شاہین کی طرح کھانا چاہتے ہیں. تو میں یہی گزارش کروں گا کہ جو تھوڑا اچھے طریقے سے, اس میں آمدن کم ہو سکتی ہے, اس میں خرچہ زیادہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو جن کے ذہن میں پہلی پرائرٹی اچھے کی ہوتی ہے وہی تشریف لائیں. تو ڈاکٹر صاحب میرا جو آپ سے یہ سوال ہوگا کہ ہم تو الٹرا ساؤنڈ کی افادیت پہ ہم نے بات کی, الٹرا ساؤنڈ کی ریئلٹی پہ بھی ہم نے بات کی, اب یہ مشین تو موجود ہے, کوالٹی بھی موجود ہے, ٹائپس بھی موجود ہیں. اب اس کو چلانے کے لیے جو ڈرائیور ہوتے ہیں, جو ٹرینر ہیں, کیونکہ آپ جن کو ٹرین کرتے ہیں وہ پیرامیڈیکل بھی آتے ہیں اسی میں آپ, تو میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا جیسے آپ نے کہا کہ اناٹومی فزیالوجی اگر آتی ہے تو وہ ٹریننگ کے لیے اس پہ کوالیفائی کرتے ہیں, تو کیا وہ لوگ جو حکمت, ہومیو
یا اس طرح کے انہوں نے کوئی ڈپلومے طب وغیرہ کر رکھی ہے، کیا وہ بھی آپ کو جوائن کر نو سکتے نیور ناٹ ایٹ آل ہیں؟ وہ کر سکتے ہیں؟ نہیں نو ناٹ ایٹ آل ناٹ ایٹ ان کی انیٹمی اس لیول کی نہیں پڑھائی ہوئی، ان کی یہی تو زیادتی ہو رہی ہے. کہ وہ ان کو بھی ٹریننگ دے کے مارکیٹ میں اتارتے میں ہیں تو گزارش رزلٹ پراپر نہیں. یہی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک کلچرل سیٹ بیک ہے. آپ میں سے ہر کوئی تجربہ کر سکتا ہے، آپ اپنے گھر کے آگے سنوکر کی ٹیبل لگا لیں، 1 مہینے کے بعد ہر گھر نے اپنے سنوکر کی ٹیبل لگائی ہوگی کہ ضرور اس میں کوئی فائدہ ہے. ٹھیک ہے. یہی تو میں دبے لفظوں میں اظہار کر گیا کہ کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں شاہین اور. کا جہاں اور ہے. دیکھیں جب آپ تعلقات میں تھوڑا سا بیٹر ہے، تعلقات میں اپنے علاوہ کسی اور کی چیز پہ منہ ماری کو بہت برا سمجھتے ہیں، ایسے ہی تو پھر اپنے فیلڈ میں جو آپ کی ڈومین ہے اس سے ہٹ کے کسی اور کی ڈومین کو آپ کیسے حلال سمجھ لیتے ہیں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. اونلی دوز جن کو obstetrics کی اجازت ہے. اب اس میں ایلوپیتھک کے ڈسپینسرز بھی نہیں کر سکتے. اگر وہ کریں او ٹی ایز نہیں کر سکتے، اگر وہ کریں گے تو ان کا واضح طور پہ ٹیکنیشین کا لکھا جائے گا ٹھیک ہے. کہ وہ کسی کے ساتھ مل کے ایز اے اسسٹنٹ. اسسٹنٹ اینڈ ریگارڈنگ مشین. یہ یورپ نہیں ہے، یہ کینیڈا نہیں ہے. وہاں پہ رواج ہے کہ کنسلٹنٹ بیٹھتا ہے اور اسکرین پہ دیکھتا ہے، اسسٹنٹ یا ٹیکنیشین کرتا ہے، بٹ وہاں پہ بھی اخلاقیات ہے، ڈومین ہے کہ وہ کرتا ہے، وہ اوپینین نہیں دیتا. اوپینین کنسلٹنٹ دیتا ہے. کنسلٹنٹ ہی دے گا. ٹھیک ہے جی. وہ اس کو کہتا ہے ریپیٹ کرو، مجھے گال بلیڈر دوبارہ دکھاؤ، مجھے گردہ دوبارہ دکھاؤ، مجھے فلاں چیز دوبارہ دکھاؤ، اس اینگل سے دکھاؤ، یہ کرو وہ کرو. تو اپنی ڈومین میں رہنا ہی رزق حلال ہے. چونکہ اپریٹ کرنا اور چیز ہے، ڈیسیجن میکر ہونا اور چیز ہے کہ کنسلٹنٹ کا ہی ایک وہ ڈومین. ایسا اس نے میڈیکل کا کورس کیا ہے ادر دین ایم بی بی ایس یا ادر دین ایلوپیتھک، جس میں اس کو اپینڈیسائٹس کے سپیلنگ لکھنے نہیں آتے، جس میں اس کو کولیسسٹائٹس کا مطلب ہی نہیں پتا. ہاں تو اس کو کیا آپ الٹرا ساؤنڈ سے لکھنا تو دور کی بات ہے، سنی سنائی میں بھی کولیسسٹ. وہ بندہ اگر الٹرا ساؤنڈ کرنے بیٹھ جائے اور کہے جی میں فیس دیتا ہوں آپ کو، تو جو لیتا ہے وہ بھی حرام کھا رہا ہے، جو ٹریننگ دے رہا ہے وہ بھی حرام کھا رہا ہے، اور آنورڈز وہ جتنا کرے گا وہ بھی حرام. اچھا سر، ہماری جو ٹریننگ ہے اس پہ جو لوگ کوالیفائی کرتے ہیں اس میں آپ نے بتا دیا کہ ایل ایچ بھی کرتے ہیں، میڈ وائف کر سکتی ہیں، نرسز کر سکتی ہیں، ایچ او کر سکتے ہیں، ایم او کر سکتے ہیں، جی پی کر سکتے ہیں، کنسلٹنٹ کر سکتے ہیں، ایم آئی ٹی والے کر سکتے ہیں اور ایم آئی ڈی والے کر سکتے ہیں. جی بالکل. یہ سارے کوالیفائی کرتے ہیں. اب یہ ان کا ہمارے ساتھ جڑنے کا طریقہ کیا ہے، یہ کیسے ہم تک اپروچ کریں؟ دیکھیں جی، میں لاہور میں گارڈن ٹاؤن میں بہت مشہور جگہ ہے 196 اتاتورک بلاک، PAFP کا آفس ہے. اب جو ڈاکٹر ہے اور اس کو اپنے ڈاکٹروں کی ایک بہت بڑی تنظیم کے آفس کا ہی نہیں پتا، تو وہ نہ وہ ہم تک پہنچ سکتا ہے اور نہ ہم اس تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سرگودا میں بھی میں ٹریننگ دیتا ہوں. سرگودا میں بہت آسان ایڈریس ہے، ڈائیوو اڈے کے سامنے، بٹ اگر آپ کے پروگرام کے جو ایس او پیز ہیں وہ الاؤ کریں تو میں یہاں اپنا نمبر بول دیتا ہوں کہ وہ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اس سے آپ کی اور ٹی وی چینل والوں کی بودریشن بہت زیادہ گھٹ جائے گی. ادروائز ہم ٹی وی اسپیشل ٹی وی کا نمبر بول دیتے ہیں، پھر یہ اپنے کام چھوڑ کے بیٹھے رہیں گے، ہمارا ہی ایڈریس بتاتے رہیں گے. نہیں، وہ لاسٹ میں جب ہم پبلک میسج لیں گے اس میں آپ اپنا بایو پبلک میسج میں کوئی مسئلہ نہیں ہے سر. ٹھیک ہے. اچھا سر، جو ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی بندہ ہم سے ٹریننگ لے گا اس کی ڈیوریشن کیا ہوگی، کتنا ٹائم اس کو؟ ویری گڈ کوسچن، ویری گڈ کوسچن. دیکھیں، ایک ہوتا ہے بیسک. اگر آپ اینڈ دیکھیں تو الٹرا ساؤنڈ، میڈیسن، سرجری، ایون اب ریومیٹولوجی، نیفرولوجی، یہ سارے الگ الگ سے سمندر ہیں. ٹھیک ہے. میں تو خود سیکھتا پھر رہا ہوں. حدیث مبارکہ انسان آخری سانس تک سیکھ جو سمجھتا ہے کہ میں نے سب کچھ سیکھ لیا، اس سے بڑا بیوقوف اور جاہل کوئی نہیں ہے. بالکل ایسے. ہم ساری عمر طالب علم رہتے ہیں اور حکم بھی طلب العلم کا ہے. ترجمہ شاید کچھ کمی بیشی رہ گئی جو ہمیں پڑھایا گیا بچپن سے کہ علم حاصل کرنا، علم کی طلب کو زندہ رکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. جی جی. لیکن جس طرح ایم بی بی ایس بذات خود ہے، ٹیچر کے لیے ایم اے یا بی اے کے ساتھ ایم ای ڈی کر کے وہ اہل ہو جاتا ہے کہ اب وہ ٹیچر ہے. اس کا پہلا سال اور اس کا ریٹائرمنٹ سے آخری سال وہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو ہر وہ کورس جس کو کر کے آپ اس ڈومین میں
اجازت یافتہ ہو جاتے ہیں وہ بیسک کورس ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ پی ایم اے کا لانگ کورس ہو, چاہے وہ پولیس ٹریننگ ہو, چاہے وہ ٹیچر کے لیے ہو, چاہے ڈاکٹر کے لیے MBBS ہو. ٹھیک ہے. اینی تھنگ لیس دین دیٹ وہ پورا ایلیجبل نہیں گنا جاتا. آپ عام سمجھتے ہیں جی فلاں میٹرک پاس ہے, لیکن اگر ایک سبجیکٹ میں بھی سپلی ہو اور وہ کلیئر نہ کرے اس چیز کو تو وہ اصولی طور پہ میٹرک پاس نہیں کہلاتا, حالانکہ اس نے باقی سارے سبجیکٹس ود فلائنگ کلرز بھی کیوں نہ کیے ہوئے ہوں. جی ایسے. تو الٹرا ساؤنڈ کا بیسک کورس ہے آپ کو اپنے کلینک پر ابتدائی درست تشخیص کے قابل کرنے کا. اور اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی پیچیدہ بیماری آئے تو آپ سیکنڈ اوپینین لیں گے. ٹھیک ہے. یہ چیز پریکٹیشنرز کے لیے, چاہے وہ گائنیکولوجسٹ ہوں, چاہے فیملی فزیشنز ہوں, چاہے میڈیسن کے ہوں, یورولوجسٹ ہوں, ان سب کے کام اس طرح آتی ہے کہ ان کے مریض کا ٹائم اور پیسہ بچتا ہے. ٹھیک ہے. ہر مریض الٹرا ساؤنڈ افورڈ بھی نہیں کر سکتا. ایسے. تو اب ڈاکٹر صاحب نے خود دیکھا, ان کا دل کرے فیس نہ لیں, دل کرے معمولی سی لے لیں, اپنے جتنی بھی وہ سمپتھی مریض بہتر سمجھتا ہے پیشنٹ کو. اور اگر سمپتھی کے ساتھ ساتھ وہ اپنا تھوڑا سا انکم بھی کرنا چاہیں تو اس کی علیحدہ سے فیس ہوتی ہے, مشورہ فیس کے بغیر. تیسری چیز یہ ان تمام پریکٹیشنرز کو اسٹیٹس اپ لفٹنگ میں بھی مدد دیتی ہے. یہ ہماری ایک جو بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے, ریڈی بھی چلاتا ہے, تو وہ بھی اگر اس کو کنسلٹنٹ کہنا نہیں آتا تو وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ چھوٹے ڈاکٹر کو تے بڑے ڈاکٹر کو. تو یہ چیز اس کا اسٹیٹس بھی ایلیویٹ کرتی ہے. اور سب سے بہتر, اگر آپ نے پیسے کمانے ہیں نا, تو ڈاکٹری آج کل سب سے ناکام فیلڈز میں سے. میں آج آپ کو یہ کیمرے کے آگے کہہ رہا ہوں, ہزار طریقے ہیں جس میں آپ بہت آسانی سے, بہت کم محنت سے, بہت کم وقت میں بے تحاشا جائز پیسے کما سکتے ہیں, جائز وہ بھی. تو جب آپ اس میں پڑھی گئے ہیں تو یہ آپ کو ایتھیکل کرے گی. آپ کے ضمیر کا بوجھ نہیں ہوگا آپ کے اوپر, آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا. ٹھیک ہے. اس وقت بے تحاشا لوگوں نے الٹرا ساؤنڈ رکھی ہوئی ہے اور وہ نہیں جانتے الٹرا ساؤنڈ کو. ایسے ہی ہے جیسے میں نے آپ کو طب اور ہومیو کا اس لیے پوچھا کہ وہ لوگ کروا کے آتے ہیں. وہ ایون ڈاکٹرز, میں وہ سارے میرے لیے محترم ہیں, میں صرف اپنی ڈومین کا احتساب کی بھی بات کروں گا. دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈو الٹرا ساؤنڈ, لیکن وہ کر رہے ہیں. انسان کو نا شیطان وہ مجبوری کا, مصروفیت کا, بہت سے وہ کر کے تو رشوت کو چائے پانی جیسے کہہ دیتے ہیں, اسی طرح جائز سمجھانے کے لیے, لیکن ہوتا نہیں, اندر سے وہ ہوتا نہیں. ٹھیک ہے. آپ ایک کام پہ رہیں. میں اب یہاں پہ ایک وقت ہے کہ بغیر چھوٹا سا واقعہ بتا دوں. میں جنرل پریکٹس بھی کرتا ہوں, میں آبسٹیٹرکس کی گورنمنٹ نے اجازت دی تو میں نے 17 سال آپس کی اپنے پرائیویٹ. اس میں سیزیرین کرتا تھا, پردے والے کام کے لیے لیڈی ڈاکٹرز کو رکھا ہوا تھا. مجھے پتہ ہے کتنا کھپنا پڑتا تھا اور وہ سارا. تو میں سیزیرین اسٹریکٹمی کرنی, تو میرے جو انیسٹھیٹسٹ تھے وہ شہر کے چوٹی کے انیسٹھیٹسٹ تھے, وہ کہتے تھے یار یہ کرتے ہو تو تم اپینڈکس وغیرہ ساتھ کیا کرو اور ہرنیاں کیا کرو, وہ تو بگنرز کرتے ہیں. تو میں ان کو مثال دیتا تھا کہ ہمارے شہر میں ایک نان چھولے بیچنے والے صاحب ہیں, تو انہوں نے ایک چیز پہ فوکس رکھا, وہ بہترین کی. تو ان کے بیٹے کی جب شادی ہوئی تو وہ سوئٹزرلینڈ ہنی مون منانے گئے. تو میں کہا آپ مجھے ڈاکٹروں میں دکھائیں کتنوں کے بچے جاتے ہیں. اور ہم جب شروع کی بات ہے تو وہ چنے کی پلیٹ 10 روپے کی تھی. میرا آج بھی ایمان ہے اللہ نے آپ کو جتنا دینا ہے وہ 10 روپے والی چنوں والی پلیٹ سے بھی دے دینا ہے. آپ کسی سارے ڈاکٹرز کولیگز کو, جونیئر میری یہی ریکویسٹ ہوگی, نصیحت بھی کہہ لیں کہ آپ وہی کریں جس پہ آپ کمانڈ رکھتے ہیں. اللہ دے گا, حلال طریقے سے دے گا, بغیر آگے انسانی جان کا مسئلہ ہے. اپنے آپ کو وہاں پٹ کریں کہ آپ کسی کے پاس گئے آپریشن کرانے, الٹرا ساؤنڈ کرانے, لیب ٹیسٹ کرانے, اور اس نے آگے فرلو لگایا ہوا ہے, آپ پہ کیا بیتے گی؟ آپ کے کسی عزیز کا ٹیسٹ ہے, کیا بیتے گی؟ آپ کا بزرگ ہو سکتا ہے, آپ کا بچہ ہو سکتا ہے. دیٹس وائی پراپر, میں جب بھی بات کروں گا, پراپر ٹریننگ از اے مسٹ. ٹریننگ کے نام پہ وہ تو آپ کو بیوقوف بنائیں گے ہی بنائیں گے جو صحیح نہیں دے رہے. اچھا, یہ ٹریننگ آپ خود بھی اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ ٹریننگ کے اوپر ایک بات ہو رہی ہے کہ ہم نے اکثر جگہ پہ پڑھا ہوتا ہے, رکشوں کے پیچھے ادھر لکھا ہوتا ہے 10 دن میں الٹرا ساؤنڈ کی ٹریننگ. انہیں وہ تو 2 مہینے میں MBBS بھی کرا رہے ہیں. یہ 10 دن والی ٹریننگ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ 10 دن میں تو آپ کو مشین کے اس کا پکڑنے دکڑنے کا نہیں پتہ چلتا کہ اس کو آن آف کیسے کرنا ہے.
اچھا ڈاکٹر سر، صاحب ہم آگے میں بڑھتے اس میں نا آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا، کہنا میں بھی وہی چاہ رہا ہوں، لیکن میں احتیاط یہ کر رہا ہوں کہ دوسرے اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں، چاہے الٹرا ساؤنڈ کرنے کے حوالے سے، چاہے الٹرا ساؤنڈ سکھانے کے حوالے سے، تو ان کا تذکرہ کیے بغیر اس ایکٹ کو میں ڈسکس کروں کہ اگر کوئی بھی میرے سمیت کوئی بھی اس کو کرتا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، ٹھیک ہے چاہے وہ مریض کے اوپر الٹرا ساؤنڈ ہے، چاہے وہ ڈاکٹروں کو سکھانے کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ سرگودا سے تشریف لائے، پھر اپنے ٹرینر کو ٹریننگ دی، پھر ہمارے پاس آئے، تو آپ کا شکریہ، ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ تو ناظرین، ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اگلے پروگرام میں اپنے نئے گیسٹوں کے ساتھ ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔